کیا ہوا؟ آج تھوڑا سوال جواب زیادہ کر لو کیونکہ کچھ اختلافی مسائل ہیں، ہفتے کو انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں رات کو آپ لوگ کا میسج بہت دیر سے ملا، میں نے کہا تھا حدیث نمبر بتاؤ تو بہت دیر سے لیٹ میسج آیا ہے۔ تو آج کچھ اختلافی مسائل ہیں آج کے سبق میں، تو اس لیے تھوڑا سا ہی پڑھیں گے اگر اسٹارٹنگ ہو جائے، ہفتے کو پھر انشاءاللہ وہ اختلافی مسائل میں ایسے ہی نہیں گزر سکتے نا، دونوں طرف کے دلائل سامنے نہ آ جائیں۔ چلو بھیا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدیث نمبر 1149. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة عن ابي حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. پہلے گزر چکی ہے نا حدیث، آسان ہے۔ حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ نبی نے جنت میں سنی، فرمایا کون سا عمل کر رہے ہو؟ فرمایا جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اس کو اٹ از کالڈ تحیۃ الوضو، تو جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ تو پھر وہ مشہور اختلاف ہے احناف اور شوافے کا، یا احناف کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے، جبکہ شوافے کیا کہتے ہیں، وہ نوافل جو ذات الاسباب ہیں جن کا کوئی سبب ہے تو وہ مکروہ وقت میں بھی پڑھے جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان احادیثوں کو جن میں اسباب والے نوافل ہیں، جیسے طواف کی 2 رکعتیں ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، ان کا سبب ہے نا ایک مسجد میں داخل ہونا، وضو کرنا، ان حدیثوں کو انہوں نے عام کیا، اور جو مکروہ وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اس کو خاص کر دیا، جبکہ احناف نے مکروہ وقت والی نمازوں کی جو ممانعت ہے اس کو عام کیا اور ان کو خاص کر دیا کہ یہ ان اوقات کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے جو مکروہ وقت نہ ہو۔ احناف کی جو وجہ ترجیح ہے نا، سب سے بڑی وجہ ترجیح یہ ہے کہ محرم اور مبیح میں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ محرم۔ یہ نوافل ہے، اگر بالفرض مکروہ وقت میں آپ نے مکروہ وقت میں پڑھے تو اس میں دونوں امکان ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے کہ مکروہ وقت کی وجہ سے گناہ مل رہا ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ سنت کا ثواب مل رہا ہو۔ تو ثواب اور گناہ میں جب تعارض ہوگا تو منکر سے بچنا جو ہے نا اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ سمجھ رہے ہو، ایک ایسا کام ہے جس میں ثواب بھی ملنے کا چانس ہے، گناہ بھی ملنے کا چانس ہے، تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ گناہ تو یقینی طور پہ بچ جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے ثواب ہوتا ہو تو ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ چلو بھائی، باب ما يكره من التشديد في العبادة. حديث نمبر 1150. قال حدثنا وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت زینب کی رسی ہے، انہوں نے باندھی ہوئی ہے، اس کو نا سر پہ باندھ کے نماز پڑھتی ہیں تاکہ جب نیند کا جھونکا آنے لگے تو وہ کھینچ لے رسی، یعنی اتنی سخت۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنی نشاط میں نماز پڑھے، اور جب اس پہ غلبہ ہو جائے تو بیٹھ جائے آرام سے۔ اتنی تھکاوٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تشدید ہے نا، عبادت میں تشدید، غلو، مبالغہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شبینے ہوتے ہیں، 3 روزہ تراویحیں ہوتی ہیں، اس میں امام اور 1 آدھ مقتدی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا،
اور وہ بھی نیت باندھ کے پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ بھی عبادت کے ساتھ مذاق ہے نا. تو یہ نہیں کہ عبادت میں تھکاؤ نہیں, کیونکہ قرآن میں تھکانا بھی ثابت ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے. تو تھکانا تو عین مطلوب ہے, اتنی عبادت کرنا جس میں آپ تھک جائیں یہ تو مطلوب ہے, لیکن اتنا کہ نفس پہ اپنے جسم پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے یہ جائز نہیں. چلو بھیا. حدیث نمبر 1151. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اچھا یہ الله بتاؤ عنها ہشام ابن عروہ یا محمد ابن اسماعیل ہے, تو یہ محمد کی تنوین کدھر گئی؟ ہونا تو چاہیے محمد ابن اسماعیل. کیا خیال ہے؟ خلاف ابن کی طرف جب وہ ہاں یہ خلاف قیاس ہے. میں نے ایک طالب سے پوچھا, وہ کہہ رہا ہے محمد مضاف ہے ابن اسماعیل کی طرف. محمد اگر مضاف ہے تو اسماعیل کے بیٹے کا محمد, یہ تو عجیب سی وہ بن جائے گی. تو محمد موصوف ہے لیکن خلاف قیاس اس پہ تنوین نہیں آتی. چلیں. عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاتها فقال ما عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. ہاں ایک خاتون کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پوری پوری رات عبادت کرتی ہیں, سوتی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نہیں تھکے گا, تم تھک جاؤ گے, اس کو چھوڑ دو ایسی عبادت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. ہاں جو رات کو تہجد پڑھتا ہو, عادت پڑ گئی ہو, اس کے لیے تہجد چھوڑنا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. دیکھو بعض چیزیں مستحبات میں داخل ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کو اس کی عادت پڑ جائے نا پھر چھوڑنا وہ کراہت میں آ جاتا ہے. پھر یہ نہیں کہیں گے مستحب کام چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ ایک چیز نعمت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو آپ پھر اس سے کیوں کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو. چلیں. حدیث نمبر 1152. وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ہاں نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمرو بن العاص, ان کو فرمایا کہ فلاں جیسے نہ ہو جاؤ, وہ تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی, تو ایسا نہ کرنا. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. چلیں. باب حديث نمبر 1153. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابی العباس قال سمعت. جب سبق شروع کیا کریں نا صرف اس وقت حدیث نمبر پڑھ لیا کریں, ہر دفعہ حدیث نمبر نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. قال سمعت عبد الله بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك وإن لنفسك هجمت عينك, تمہاری آنکھیں اندر دھس جائیں گی. نبی نے فرمایا عبداللہ بن عمرو العاص سے, میں نے سنا ہے کہ تم ہر وقت نماز پڑھتے ہو, ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. فرمایا اس سے تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اندر, اور جو تمہارا جو جسم ہے, نفس تمہاری جان, وہ کمزور پڑ جائے گی. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَافْطِرْ. گھر والوں کا بھی حق ہے, اپنا بھی حق ہے, تو فصوم و افطر, روزہ بھی رکھو اور ناغے بھی کرو, اور قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو. چلیں بھائی. باب فضل من تعار من الليل فصلى. ویسے بھی صحابہ نے آگے جہاد کرنا تھا, پوری دنیا فتح کرنی تھی. اگر وہ جسم کی صحت کا خیال نہ کرتے, روم اور فارس کی سلطنتوں کے تختے اڑھیڑتے کیا وہ. چلیں. لیکن کمال کی بات ہے, اتنے روزے رکھ کے بھی ان لوگوں نے روم اور فارس کی سلطنتیں کھا ڈالی, تھوڑا سا کھا کے. دو کھجوروں پہ بھی بعض دفعہ 24 گھنٹے گزارا کیا, اور دیکھو کیا کچھ کر لیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ کھانا وانا جو ہم لوگ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں نا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. چلو. باب فضل من تعار من الليل فصلى.
وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا تعر من اللیل، رات کو جس کی آنکھ کھلے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کی آنکھ کھل گئی پھر اب نیند نہیں آ رہی، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے دعا پڑھ لو، ایک خاص ذکر کر لو یا تہجد پڑھ لو. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رات کو آنکھ کھلے تو جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے نا آج کل، وہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جی الحمد لله سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعست تجيب پھر له. اس کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا کرے اور کوئی دعا مانگے. یہ کلمے پڑھنے کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی. فإن توضأ قبلت اور اگر صلاته. وضو کر کے نماز پڑھے تو اللہ نماز قبول کرے گا اسے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني هيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة ابن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعد والأعرج عن أبي هريرة. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقص فی قصصہ، حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا یہ دیگر روایات میں جمعرات کے دن واعظ و نصیحت کی مجلس قائم کیا کرتے تھے، تو یہ اپنے واقعات سنا رہے تھے. قصصہ یعنی جو بھی عبرت کے واقعات ہیں، تو انہی واقعات یعنی نصیحت کر رہے تھے غالباً بصرہ میں یا کوفہ میں. تو اسی نصیحت کے دوران انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. پھر آپ فرمایا ان اخا لکم لا یقول الرفث، تو یہ نبی کے الفاظ ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو بھائی ہے وہ غلط بات نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کرتا. کیا مطلب؟ عبداللہ ابن رواحہ نے یہ شعر پڑھے تھے تو اس پہ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ صحیح شعر کہہ رہے ہیں، یہ غلط شعر نہیں ہے. تو عبداللہ ابن رواحہ نے کیا شعر پڑھے تھے؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں جو اپنی کتاب کی تلاوت کر یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اذا انشق معروف من الفجر ساطع من الفجر، یہ بیان ہے معروف کا. معروف چیز جب پھٹ جاتی ہے، ساطع جو اٹھنے والی ہوتی ہے. سطع النور کا مطلب ہوتا ہے روشنی کا اٹھنا، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور روشنی پھوٹتی ہے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. نبی فجر میں پڑھتے تھے نا قرآن. اران الہدا بعد العما فقلوبنا، عما یعنی نابینا پن کے بعد، اندھے پن کے بعد نبی نے ہمیں ہدایت کا راستہ دیا. یعنی ہم ہدایت سے نابینا تھے تو نبی نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. فقلوبنا، بس ہمارے دل بھی موقنات، نبی پر یقین کرنے والے ہیں اور اس بات پر یقین کرنے والے ہیں ان ما قال واقع، کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ واقع ہو کے رہیں گی. یعنی قیامت کا تذکرہ. میرے بھائی یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے ہیں اپنے پہلو کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہوئے، اپنے بستر سے. اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین پر جو مضجع ہے، جو ان کے بستر ہیں سونے کے، وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں. یعنی نیند کا وہ ٹائم جس میں بہت بھاری ہوتے ہیں بستر، یعنی بستر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں. تو یہ عبداللہ ابن رواحہ نے نبی کی شان میں اشعار کہے تھے. چلو بھیا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتيان أراد أن يذهبا بي إلى النار
فتلقاهما ملك فقال لم ترى خليا عنه. ہاں عبداللہ بن عمر فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا, یہ دیکھنے سے مراد ہے خواب دیکھا, کہ میرے ہاتھ میں ایک باریک موٹے ریشم کا کپڑا ہے, ٹکڑا ہے, استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو, موٹے ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس کو رومالی کہتے ہیں نا. تو میں نے جنت میں جہاں بھی دیکھتا تھا وہ ریشم کا ٹکڑا اڑ کے وہاں جا رہا تھا. تو میں نے دیکھا دو بندے آئے اور مجھے انہوں نے ارادہ کیا آگ کی طرف لے جانے کا, جہنم کی آگ کی طرف. تو ایک فرشتہ ان سے ملا, ان دونوں فرشتوں سے, فقال لم ترا, اور مجھے کہا کہ لم ترا, تم خوف زدہ مت ہو, فعل مجہول ہے یعنی تمہیں نہ ڈرایا جائے, رو خوف کو کہتے ہیں نا, اور خلی عنہ, اس کا راستہ چھوڑ دو, یعنی یہ جہنم کے قابل نہیں ہے بلکہ یہ کس کے قابل ہے, جنت کے. عبداللہ بن عمر کا دیکھو کیسا بہترین خواب ہے. چلے بھائی. فقصت حفصة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم احدى رؤياها. ہاں سبحان اللہ. حضرت حفصہ نے یعنی عبداللہ بن عمر کی جو ہمشیرہ تھیں, انہوں نے یہ خواب نبی کو بتایا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ خواب آیا ہے. تو نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, عبداللہ بن عمر کیا خوب بندہ ہے, کاش وہ تہجد کی نماز پڑھ لے. اچھا خواب تھا نا, تو نبی نے ان کو عمل کی ترغیب دی, صرف یہ نہیں کہا تم تو پکے جنتی ہو بھائی, تمہیں تو ایسا زبردست خواب آ گیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک نقص ہے عبداللہ بن عمر میں, وہ کیا ہے, تہجد نہیں پڑھتا, کاش تہجد پڑھ لے. جی عبداللہ بن عمر نے اس کے بعد زندگی بھر کبھی تہجد نہیں چھوڑی. یار ان لوگوں کے لیے ایک دفعہ ترغیب کافی ہو جاتی تھی, اور ہم لوگ 50 سال سے ایک چیز سنتے ہیں پھر بھی ہمیں عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے, کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. چلیں. وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. ہاں صحابہ کرام ہمیشہ نبی کو اپنا خواب سنایا کرتے تھے لیلۃ القدر کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ صحابہ کو بلاتے کہ جس نے جو خواب دیکھا ہے وہ بتائے, پھر اس کے بعد یہ آپ نے معمول ترک کر دیا. اچھا, تو اکثر صحابہ خواب بتاتے کہ ہم نے رمضان کے آخری عشرے میں 27ویں رات کو دیکھا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے, یعنی خواب میں ہمیں یہ بتایا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں ہی آ رہے ہیں, لہذا فرمایا فمن کان متحرھا, جو لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہتا ہے, فلیتحرھا من العشر الاواخر, وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی تلاش کرے. تو یہ خواب کی صداقت کی دلیل ہے. اچھا, خوابوں کے بارے میں نا دو انتہائیں ہیں, جیسے کرامتوں کے بارے میں دو انتہائیں چل رہی ہیں. کچھ لوگ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بزرگ کی کرامت ہو گئی تو وہ شرک ہو جائے گا, جیسے فضائل اعمال فضائل صدقات پہ رد کرتے ہیں نا. اور کچھ لوگ دوسری انتہا کی طرف گئے ہیں, وہ کرامت سے شرک, وہ سمجھتے ہیں کرامت بزرگوں کا اپنا تصرف ہے لہذا بزرگوں سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. دو انتہائیں ہیں. اور جو کچھ لوگ اس میں بھی ہیں کہ کرامت ثابت ہو نہ ہو غیر مستند ذریعے سے پہنچی اس کو بھی مان لیتے ہیں. تو خوابوں میں بھی یہی ہے. خواب میں جو ہمارا لبرل سیکولر طبقہ ہے یا مذہبی اسکالر جو لبرل ٹائپ کے ہیں وہ بالکل ہی خواب کا انکار کر دیتے ہیں. ابے یہ تو خواب سناتے رہتے ہیں, ابے یہ تو ان کو خواب آ گیا, ابے یہ تو فلانے کو ایسا آ گیا, تو خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے بھائی, خواب کی ایک حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات, اللہ کی طرف سے خوابوں میں خوشخبریاں ملیں گی. تو اور دوسری انتہا یہ ہے کہ خواب ہی کو شریعت بنا لیتے ہیں. ہر آڑا ترچا خواب, پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ کو کچھ خواب آ گیا, اور ویسے ہی کچھ بھی ہوتا ہے نا دماغی تخیلات, تو ہر ایک کی تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف غلو ہے. سمجھتے ہو کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے اور اچھے گمان کے طور پر وہ بیان کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کچھ 100% یقین کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. چلو بھائی. باب المداومة على ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا. ہاں, سعید ابن ابی ایوب کہتے ہیں کہ آگے سند پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی نے عشاء کی نماز پڑھی, پھر 8 رکعتیں پڑھی آپ نے, اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی, اور 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعت پڑھی, یعنی فجر کی اذان اور اقامت, اس کو 2 اذانیں سے تعبیر کیا ہے. 2 اذانوں کا مطلب کیا ہے, اذان اور اقامت. تو اور یہ جو 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی,
لم یکن یدعہما ابدا، آپ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو سنت مؤکدہ 12 رکعتیں ہیں نا. اچھا، فرائض کے علاوہ جو نمازیں ہیں نا ان میں سب سے زیادہ تاکید ہے وطر کی، کیونکہ وطر کی تاکید کے جتنے دلائل ہیں 5 فرض نمازوں کے بعد احناف کے ہاں یہ واجب ہے وطر. کیوں؟ صحیح حدیث ہے من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، یہ بھی صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وطر ہے. اچھا، ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو ضعیف کہتے تھے، لیکن البانی رحمہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہا کہ ان دونوں حدیثوں کو صحیح قرار دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اضافہ جو کیا ہے نا نبی نے زادکم صلاۃ، اضافہ اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے. بھائی اگر وطر فرض نہ ہوتے یعنی واجب نہ ہوتے تو یوں کیوں کہا جاتا کہ اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے؟ نوافل ہوتے تو وہ تو ویسے ہی بہت ساری نمازیں ہیں، تو اضافہ اسی کی جنس میں سے ہے. تو اس حدیث کے مطابق وطر کو فرض ہونا چاہیے تھا، گویا 6 نمازیں فرض ہیں. لیکن امام صاحب نے دیکھا کہ 5 نمازوں کی فرضیت پہ جو دلائل ہے وہ قطعی ہیں، وطر کی جو فرضیت پہ دلائل ہے وہ قطعی نہیں ہے، اختلافی ہے. تو اس لیے واجب اور سنت کے درمیان ایک لفظ انہوں نے ایجاد کیا، فرض اور سنت کے درمیان ایک لفظ امام صاحب نے ایجاد کیا، اصطلاح ہے واجب کی. وہ واجب کا کیا مطلب؟ ایسے فرض نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ایسے غیر اہم بھی نہیں ہے جیسے عام نوافل ہوتے ہیں. تو یہ بالکل معتدل موقف ہے امام ابو حنیفہ کا کہ وطر کی نماز کے لیے واجب کا لفظ استعمال کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور واجب سے مراد اصطلاحی واجب، وہ والا واجب نہیں جو قرآن و سنت میں ہے. قرآن و سنت میں واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا، دیگر ائمہ نے وطر کو سنت مؤکدہ کہا ہے، واجب نہیں کہا، لیکن عملی طور پر وہ بھی واجب ہی سمجھتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر تو وہ بھی اس کو گناہگار سمجھ رہے ہیں نا، یعنی فاسق سمجھ رہے ہیں. تو ان حضرات نے سنت مؤکدہ کیوں کہا؟ ان کے ہاں واجب کی اصطلاح نہیں ہے. کہ اگر فرض کہتے تو سوال پیدا ہوتا نمازیں تو 5 فرض ہے، 6 فرض تھوڑی ہے. اور اگر واجب کہتے تو واجب اور فرض میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. تو سنت کہتے تو پھر سنت تو لازم نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، اشد تاکیدن، بہت سخت تاکید ہے، اور اس کا تارک، اس کا ترک کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کسی لازم کا چھوڑنے والا. تو امام صاحب کی ٹرم کی وجہ سے بہت جو حنفیہ کی جو ٹرم ہے نا واجب، اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور آج دیگر علماء بھی یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں واجب کی. تو اچھا، دوسری بات یہ کہ بعض ائمہ کے نزدیک فجر کی 2 سنتوں کی ویلیو وطر سے زیادہ ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ تمام فرائض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں سب سے زیادہ تاکید کس کی ہے؟ وطر کی. تبھی وطر احناف کے نزدیک سفر میں بھی پڑھے جائیں گے، اور اگر وطر چھوٹ جائے تو ان کی قضا بھی ہے. یہ واحد نماز ہے اسی حدیث کی بیچ میں نا، ان اللہ زادکم صلاۃ. تو عبادات میں احتیاط والے پہلو کو ترجیح جاتی ہے. کچھ دلائل سے لگ رہا ہے واجب نہیں ہے، کچھ سے لگ رہا ہے کہ کچھ سے لگ رہا ہے فرض ہے، تو عبادت میں احتیاط والے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اس لیے حناف نے اس کے قضا کا بھی قول کیا، اور اس کو جو ترک کرنے والے وہ گناہ گار بھی ہوگا. تبھی ہم جب کہتے ہیں قضائے عمری پڑھی جائے گی نا، تو قضائے عمری میں وطر کی قضا بھی کی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور سفر میں بھی پڑھی جائے گی. سفر میں پڑھنا ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وطر پڑھے ہیں سفر میں. حالانکہ سفر میں ٹریولنگ کے دوران سنت مؤکدہ نہیں پڑھی جاتی، چھوڑی جاتی ہے، لیکن صحابہ سفر میں بھی وطر پڑھا کرتے تھے. مزدلفہ کی رات میں نبی نے وطر پڑھے نہیں پڑھے، اس کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا وطر فرض نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ میں وطر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پڑھے یا نہیں پڑھے. حدیث خاموش ہے، تو خاموشی اس کی علامت نہیں ہوتی کہ نہیں پڑھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مزدلفہ میں کوئی روایت نہیں ملتی ہمیں کہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، تو خاموشی سے ہم کیسے استدلال کر لیں کہ نہیں پڑھے. اچھا، اس کے بعد وطر کے بعد جو باقی سنت مؤکدہ ہیں ان میں سب سے زیادہ تاکید ہے فجر کی سنتوں کی. اس میں حناف کا موقف بھی یہی ہے، باقی ائمہ کا موقف بھی. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث حضرت عائشہ کی کہ لم یکن یدعہما، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے سفر میں بھی سنتیں پڑھی ہیں، حتیٰ کہ فجر قضا ہو گئی تو بھی سنتیں پڑھی ہیں آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیلۃ التعریض میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی قضا ہو گئی تھی، کسی صحابی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کوچ کیا، پھر وہاں جانے کے بعد آپ نے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی، اس کے بعد فرض پڑھے. تو حناف کا یہی مذہب ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو آپ اس کی 2 سنتیں بھی پڑھیں. یہ بہتر ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن
بہتر ہے. البتہ یہ زوال سے پہلے پہلے ہے, زوال سے پہلے پہلے, کیونکہ دوسری نماز کا وقت داخل نہیں ہوا. اگر زوال سے پہلے آپ نے فجر کی قضا نہیں پڑھی, زوال کا وقت بھی چلا گیا, تو اب ظہر کا وقت داخل ہو گیا, اب فجر کی سنتیں نہیں ہیں, کیونکہ بالکلیہ ہی وقت گزر چکا ہے نا, اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا, تو صرف فرض کی قضا کی جائے گی. لیکن زوال سے پہلے پہلے اگر آپ فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں. انہی حدیثوں کی روشنی میں اس سے پتہ چلتا ہے امام حنیفہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی فتویٰ دیا کرتے تھے. چلو بھائی آگے چلو بھائی. باب الزجعات على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر استجع على شقه الأيمن. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے نا تو بائیں کروٹ پہ تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے. یہ اس شخص کے لیے, اہل حدیث حضرات تو اس کو الاطلاق سمجھتے ہیں, بہت سے اہل, سارے تو نہیں لیکن بہت سے اہل حدیث, تبھی ان کی مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سنتیں پڑھ کے. تو ٹھیک ہے, حدیث پر عمل کی نیت سے کر رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اور سب مسجدوں میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, ان کی بھی تو بہت سارے اختلاف آرا ہوتی ہیں نا. لیکن ہمارے نزدیک یہ سنت اس شخص کے لیے جس نے رات بھر تہجد پڑھی ہو اور تہجد میں وہ تھک گیا ہو, پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ جائے. جو 8 گھنٹے سو کے اٹھاؤ اور پولیس نے آ کے اٹھایا اس کو, وہ فجر کی سنتیں پڑھ کے پھر اگر لیٹ جائے گا نا تو پھر یہ پولیس کا کیس نہیں ہے, اس کے لیے آرمی بلانی پڑے گی بندی. چلو بھائی. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يستجع. جی. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر عن ابي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا استجع حتى يؤذن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے نا فجر کی 2 رکعتیں, تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات چیت کرتے, اور ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے 2 سنتوں کے بعد لیٹنا بھی دائمی سنت نہیں ہے. اگر ہم حضرت عائشہ جاگ رہی ہوتی تو ان سے گپ شپ لگاتے, بات چیت کرتے, اور اگر وہ نہیں جاگ رہی ہوتی تو تھوڑی دیر آرام کرتے. حتیٰ یؤذن للصلاۃ بالصلاۃ. چلو کافی ہے آج کے لیے. یہ سوال بھائی کسی نے پوچھا ہے, بھائی کسی نے سوال پوچھا ہے, پاکستان اسلامی آئین کیا لکھا ہے, ماخذ ہے, نافذ ہے, اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کو مانا گیا ہے. لیکن اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آئین بھی تو جمہوری ووٹنگ سے پاس ہوا ہے, اور جب چاہے اکثریت کی رائے سے بدل دیا جا سکتا ہے. اس اعتراض کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ بالفرض اکثریت سے جب بدلا جا سکتا ہے, فرض کر لو, تو جب تک نہیں بدلا اس وقت تک تو اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت تک کیوں نہیں مان رہے اسلامی؟ جب بدل جائے گا تو مان لینا غیر اسلامی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان ایک اسلامی کنٹری جو آئین میں ہے نا کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں ہوگا, لکھا ہوا ہے چاہے امپلیمنٹ نہیں بھی ہے. تو یہ ایک آئین کی ایسی شق ہے جس کو اسمبلی کی اکثریت چینج نہیں کر سکتی. آئین میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اسمبلی کی اکثریت اس کو چینج, اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک خاندانی بات ہے کہ پاکستان میں اس شق کو چینج کرنے کا امکان ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسمبلی, یہ سارے اسمبلی والے مل کے یہ طے کر لیں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے, تو کیا یہ آپشن ہوگا؟ ہے بھائی, تو یہ آپشن نہیں ہے نا. تو ایسے ہی پاکستان میں یہ آپشن نہیں ہے. یہ باقی دنیا کے تمام کنٹریز کے پاس یہ آپشن ہے کہ جو اسلامی غیر اسلامی ہو جائیں, اسمبلی کی اکثریت ان کو سیکولر بنا دے. پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے جو الگ ہوا ہے نا, تو جس بیس پہ الگ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک اسلامی کنٹری چاہیے. تو اگر پاکستان کی یہ بیس ختم ہو گئی تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں ہمارے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ جس بیس پہ ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کیا ان لوگوں نے, وہ بیس کیا ہو گئی ہے, ختم. تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے پاکستان ایک ایسا اسلامی کنٹری ہے جس میں اسلام کے علاوہ سب کچھ ہے. لیکن بہرحال تو لیکن اس میں جو آئین ہے نا, آئین یہ ایک خاندانی چیز ہے. جیسے برائی پہ پریشان ہونا چاہیے تو اچھی چیزوں پہ خوش بھی تو ہونا چاہیے نا. تو ایک اچھی چیز ہے کہ آئین چینج نہیں ہو سکتا. اب امپلیمنٹ میں ہمیں ہے کہ ہم کتنا اس کو نافذ کرتے ہیں.
تو اگر اچھے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے, بیوروکریسی میں جائیں گے تو امپلیمنٹ ہو جائے گا, برے لوگ جائیں گے تو وہ قرآن اور سنت کو ٹیڑھا میڑھا کر کے غلط تشریحات کر کے نافذ کرتے رہیں گے. لیبل تو یہ لگے گا قرآن و سنت ہے, لیکن وہ قرآن و سنت ہوگا نہیں. تبھی آپ دیکھو کوئی بھی قانون پاس ہونے کی بات آتی ہے تو ٹی وی میں, ٹاک شاک میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. تو یہ بحث ہوتی اس وجہ سے ہے کہ غیر اسلامی پاس ہو نہیں سکتا. تو جو غیر اسلامی پاس ہوتا ہے, جیسے عدالتی خلا غیر اسلامی ہے نا, لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے چلایا گیا اس کو. تو پاکستان میں لیبل اسلامی لگانا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی. ہاں, کتب ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ یقیناً حدیثوں میں موجود ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر عذر کے بھی. تو یہ احناف کی مضبوط دلیل ہے. احناف کہتے ہیں سفر میں بھی جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو کیسے پڑھی ہیں؟ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا, پڑھی اپنے اپنے ٹائم پر ہی ہیں. کیونکہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے نا کہ ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو پھر 5 نمازوں کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. تو جمع سوری ہے, جمع سوری, حقیقی جمع نہیں ہے. تو کبھی کبھار آپ نے صورتاً جمع کیا ہے تاکہ امت پہ حرج واقع نہ ہو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, لیکن قضا کر کے نہیں ہے, قضا کر کے نہیں ہے. جمع بین الصلاتین میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے. صرف حج میں ثابت ہے, عرفات میں ظہر اثر اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو جمع کرنا, حقیقی جمع. باقی کہیں بھی صراحتاً سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کو قضا کیا ہے. اگر کہیں صراحت ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے, حدیث کی سند پہ کلام ہے, اور حدیث صحیح ہے تو اس میں صراحت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویسے بھی سفر میں جو 4 کی 2 کی ہیں اس لیے تو کی ہے کہ نماز قضا کرنے کی نوبت نہ آئے. اور یہ جو اللہ میدان جنگ میں کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھو پھر آگے جا کے 1 رکعت پڑھو, یہ تو سفر کی نماز ہے نا. تو اگر جمع بین الصلاتین کی اجازت ہوتی سفر میں, اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں دیگر حضرات جو اہل حدیث لوگ پڑھتے ہیں, اگر اس طرح سے اجازت ہوتی کہ ظہر و عصر ایک ٹائم پہ پڑھ لو تو پھر تو سیدھا ظہر اثر پڑھ لیتے اور پھر عشاء چاہ کے رات کو 2 بجے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیتے. پھر تو جنگ میں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بخاری مسلم کی جو بنو قریظہ والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا بنو قریظہ اور کہا عصر کی نماز مقام پہ پہنچ کے پڑھنا, تو وہ تو آپ وہیں پڑھواتے تھے, ظہر اثر یہیں پڑھ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ سفر میں جا رہے ہو نا, اور مغرب عشاء وہاں جا کے پڑھ لینا. تو احناف کا موقف یہ جو جمع بین الصلاتین ہے اس میں بہت مضبوط موقف ہے. ابھی میں مسقط میں تھا تو ہمارے ایک دوست نے ایک آڈیو سنائی کسی اہل حدیث کی نا, وہ نیا اہل حدیث بنائے. جیسے جب نیا پیسہ آتا ہے نا, جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. ان کے بعد نیا پیسہ آتا ہے نا تو کھوپڑی ان کی خراب ہو جاتی. تو نئے جو اہل حدیث بنتے ہیں نا ان میں اعتدال بالکل بھی نہیں ہوتا. تو وہ مجھے کسی نے آڈیو سنائی, وہ کسی کو اس نے آڈیو بھیجی, نیا اہل حدیث بنا, کہہ رہا ہے میں تو ظہر اثر پاکستان میں سفر کر رہا ہوں, ظہر کے ساتھ اثر پڑھتا ہوں, اور یہ میرے پاس ایک حنفی مفتی تھے, کیونکہ ہے تو مقلد یہ لوگ, قرآن و سنت تو ایسے طنز کر رہا ہے, یہ مولویوں نے قرآن و سنت کا تو پتہ نہیں ہے, یہ اپنے اپنے وقت پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اتنا طنز والا لہجہ اس کا. جس نے مجھے آڈیو بھیجی, میں نے کہا کہ اگر یہ ظہر اثر اکٹھی پڑھ رہا ہے تو یہ کس طرح سے ایک عالم کی توہین کر رہا ہے, اس کا ایسے مذاق اڑا رہا ہے نا کہ یہ تو حنفی ہے اور یہ تو ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں, میں تو اب تو الحمدللہ میں نے حدیثوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ وہ فتنہ ہے جو انگریز گند ڈال کے گیا تھا ہندوستان میں. نہ علماء کی عزت نہ علماء کا وقار. اختلافی, اگر مسئلہ اختلافی تو ہے نا کم از کم, تو اختلافی مسائل میں اس طرح سے طنز کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کبھی کسی شافی کو دیکھا کسی حنفی کا اس طرح مذاق اڑایا ہو, یا کسی حنفی نے شافی کا اڑایا ہو؟ تو یہ جو نئے بنتے ہیں نا, ان کو سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا اس بندے کو مجھ سے ملاؤ, میں اس سے سوال پوچھوں گا, پھر اس کو پوچھوں گا کہ جواب دو ان حدیثوں کا. تو علم جس کے پاس کامل ہوتا ہے اس کا ضرر بڑا ہو جاتا ہے, اختلافی مسائل کا تحمل ہوتا ہے. اور جو ٹچے ہوتے ہیں نا, جن کے جاہل ہوتے ہیں, ایک حدیث وہاں سے سن لی وہاں سے سن لی, وہ اپنے علاوہ سب کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حج کے موقع پہ بھی نبی نے عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اگر سفر میں جائز ہوتی تو پھر پورے سفر میں آپ پڑھ رہے ہوتے.
صحابی یہ کیوں بتاتے عرفات اور مزدلفہ میں ایسا کیا آپ نے؟ تو اس سے احناف کا موقف کی تائید ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے، بہت سارے صحابہ سے، اور صراحتاً حدیث صحیح حدیث ہے یہ. میں اس پہ انشاءاللہ جب یہ ہمارے اس باب میں آ رہا ہے یہ جمع بین الصلاتین والا بخاری کے، اگر ہمارے اس میں آیا نا سبق میں، تو پھر میں انشاءاللہ اس کو پوری احادیث آپ کے، میرا خیال ہے مفتی محمد صاحب جو استاذ ہیں، استاد جی کے سبق میں آئے گا یہ، تو وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ احناف کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے. نمازوں میں احتیاط ہے بھائی، قرآن جگہ جگہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، جو متعین حدیث جبریل سے جو ٹائم پتہ چلتا ہے. اگر دو نمازیں اکٹھی ہو تو حفاظت کا تو اصل تو حفاظت یہی ہے کہ ٹائم سے آگے پیچھے نہ ہو. اور 4 کی 2 کی کیوں ہے؟ سفر میں 4 کی 2 کی اس لیے ہے کہ اب تمہارے پاس وقت سے ٹالنے کا عذر نہ رہے. اور یہ جو جنگ میں اللہ نے کہا نا کہ اپنے وقت پہ نمازیں پڑھو صلاۃ الخوف میں، تو اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ اتنا ٹینشن میں تو مجاہدین کو ڈال رہا ہے کہ 1 رکعت امام کے پیچھے پھر 1 رکعت میدان جنگ میں جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے بعد میں. اللہ نے آگے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات پہ فرض ہے، اس لیے میں اتنی ٹینشن دے رہا ہوں تمہیں. اگر اوقات کا خیال نہ ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. سمجھتا نہیں ہے نا بات. اچھا بھائی 3 طلاق ایک مجلس کا فروعی مسئلہ ہے یا اصولی اور قطعی؟ اجماعی مسئلہ ہے یہ، اجماعی مسئلہ. 3 طلاق کا 3 ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے. اس حدیث اہل حدیث کا 3 طلاق میں ہوتی ہیں ہمارے احمد کے نزدیک. امام احمد کے نزدیک کیا امام احمد کا ایسا قول موجود ہے؟ کیونکہ فقہ حنبلی والے بھی طلاق پر 1 کا طلاق کا فتویٰ دے رہے ہیں. نہ فقہ حنبلی کی جتنی مستند کتابیں ہیں سب میں 3 طلاقوں کو 3 لکھا ہوا ہے. مغنی ابن قدامہ تو مشہور ترین کتاب ہے فقہ حنبلی کی، سب کے نزدیک 3 ہی ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تفرد ہے. تو فقہ حنبلی میں 3 ایک نہیں ہے. ابن تیمیہ جو حنبلی تھے ان کا اپنا تفرد تھا. امام احمد بن حنبل سے تو اس میں اتنی سختی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں ہونے کی علامت یہ ہے کہ یرى ثلاثہ ثلاثاً، کہ 3 طلاقوں کو 3 سمجھتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے ہاں تو یہ 3 کو جو 3 نہیں سمجھتا وہ اہل سنت میں داخل نہیں ہے. علامات اہل سنت نہیں پائی جاتی اس میں، کیونکہ شیعہ لوگ نہیں مانتے 3 طلاقوں کو. تو یہ تو اہل سنت کا شعار تھا. پھر وہی 3 طلاق کے مسئلے پر آپ کی یا کسی اور عالم دین کی تحقیق کی کتاب ہے، میری کتاب ہے، اور اس میں بہت مضبوط مدلل کتاب ہے میری، کمپوز ہوئی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے. تو وہ میں دے دوں گا آپ کو. چھپوائے اس کو یار، جلدی سے چھپواتے ہیں اس کو. اختلاف امت کے لیے کیا بولے بھائی؟ اختلاف امت رحمت ہے. اگر ایک فتویٰ 3 طلاق کو 1 کہتا ہے تو اس صورت میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو فتووں کے مطابق عمل کر رہا ہے، یعنی اس نے بھی تو کسی مفتی سے فتویٰ لیا. سوال یہ پیدا ہوتے ہیں اس نے صحابہ، تابعین، قرآن، چاروں ائمہ کو چھوڑ کر 15ویں صدی کے مفتی سے فتویٰ کیوں لیا اس نے؟ یعنی اس کی رائے یہ کہ یہ سارے غلط تھے اور یہ آج کے اسکالر کیا ہیں، اس کا قیامت کے دن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تحقیق کرتا تو پوری کرتا، تقلید کر رہا ہے تو پھر ان کی تقلید کیوں کر رہا ہے؟ صحابہ، تابعین، چاروں امام اور اتنے لاکھوں کروڑوں علماء جو دنیا سے، ان کو چھوڑ کر 4 آدمیوں کی تقلید کیوں کر رہا ہے وہ؟ اس کا اس کے پاس قیامت میں کوئی جواب نہیں ہوگا. لڈو، کیرم بورڈ اور شطرنج وغیرہ کھیلنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے بھائی، شرطیں لگا کے رکھ. شطرنج کھیلنا کی کراہت منقول ہے ائمہ سے، کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دماغ اس میں لگتا ہے نا، اور دماغ پھر دیکھو وہ کھیل جن میں دماغ لگ رہا ہو وہ ناجائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھیل کا مقصد دماغی تفریح ہے تاکہ دماغ مفید کاموں میں کھپے. دماغی کھیل میں کھپ گیا تو آگے مفید کام کیا کرے گا؟ اب کیرم بورڈ وغیرہ میں تو دماغ نہیں لگتا نا، اتنا کوئی ذہانت کا کھیل تھوڑی ہے، وہ تو اس کا ہے، فن ہے. تو یہ لڈو مڈو بھی کوئی ذہانت کا کھیل تھوڑی ہے، لیکن شطرنج تو دماغ لگ جائے گا آپ کا، اس لیے جائز نہیں. لیکن امام شافعی سے اس کا جواز منقول ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاد میں یا کوئی ان کو وہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دماغ چالیں سیکھنی ہے، تو جس کو ضرورت ہوگی اس کے لیے شطرنج کھیلنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں.
اچھا میرے بھائی، کیا موبائل میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن پڑھنا، جب ڈرامے دیکھنا ناجائز ہے تو قرآن پڑھنا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے، موبائل میں خیر کا کام تھا وہ پابندی لگا دو، تو اگلا کہے کہ جب قرآن ناجائز ہے تو پھر ڈرامہ ہی دیکھتا ہوں میں۔ میرے بھائی بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جماعت کی نماز اور اجتماعی دعائیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ٹماٹر، نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، اجتماعی دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں تو ثابت نہیں ہے نا تو کیا کریں؟ فرض نماز کے بعد رفع الیدین سے دعا بھی ثابت نہیں ہے انفرادی، اجتماعی تو اگلا اسٹیپ ہے۔ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ بھائی دیکھو، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، قرآن حدیث کی وہ تشریح جو ائمہ مجتہدین میں منقول ہے، اس میں جو احناف سے منقول ہے اس کو، تو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، یہ کسی عربی کتاب میں، اصل تو عربی میں ہے نا، اور اس لیے نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، فقہ حنفی تو قرآن حدیث سے مستنبط ہے نا۔ نہ فقہ شافی میں اس کا کوئی ثبوت ہے فرض نماز کے بعد دعا کا، یہ والی دعا ہاتھ اٹھا کے جو ہم باقاعدہ وظائف کا ہے جس کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہم انت السلام ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ جو ہے اس کی میں کئی دفعہ ڈیٹیل بتا چکا ہوں، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے پورا اس پر، اور مفتی شفیع صاحب جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، ان کا بھی پورا رسالہ ہے، انہوں نے بھی ثابت کیا کہ ثابت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ میں ان کے دونوں کی کتابوں کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دیوبندیوں میں نا قرآن حدیث بتاتے رہو تو مانیں گے نہیں، بعض لوگوں کا ایسا مزاج بن چکا ہے، لیکن جب بتا دو حضرت جی فلاں دامت برکاتہم نے تو فوراً مان لیں گے وہ۔ یہ سب میں ہے، سلفیوں میں بھی ایسا ہی ہے، سلفیوں کو آپ قرآن حدیث بتاتے رہو نہیں مانیں گے، آپ بتاؤ شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے فوراً مان جائیں گے، ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے فوراً مان جائیں گے۔ تو دیوبندیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لو، بولو مولانا تھانوی نے لکھا ہے، مان جائیں گے۔ تو یہ بیماری اہل حدیثوں میں بھی ہے، یہ نہیں کہ اہل حدیث ہمیں کہتے ہیں شخصیت پرست، سارے شخصیت پرست چل رہے ہیں مارکیٹ میں آج کل۔ تو اس لیے میرے بھائی جب ہم جو فالو کرتے ہیں قرآن حدیث کو، اور قرآن حدیث کی جو تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو وہ تشریح لیں گے جو فقہ حنفی میں مفتہ بھی ہے، تو فقہ حنفی کے کوئی مفتہ بھی قول دکھا دو، اور فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول تو وہی ہوتا ہے جو قرآن حدیث سے، کیونکہ 1400 سال 1200-1300 سال سے تحقیق ہو رہی ہے نا، تو اس لیے فتاوی عالمگیریہ ہے، فتاوی شامیہ ہے، ہدایہ ہے، قدوری ہے، کہیں تو دکھا دو میرے بھائی، کہیں بھی نماز کی سنتوں اور آداب میں اس دعا کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اردو میں کتابیں اتنی موٹی موٹی اس دعا کے ثبوت میں مل جائیں گی۔ ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی موٹی کتاب ہے اس دعا کے ثبوت پر، میں نے کہا ایک روایت بتا دے بس، تو اتنی موٹی کتاب کی کیا ضرورت ہے یار؟ اتنی موٹی کتاب اس کی علامت ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھینچا تانی کر کے کیا نکالا ہوگا بیٹھ کے، ٹھیک، کوئی فقہی جزیہ دکھا دو۔ ہم مقلد ابو حنیفہ کے ہیں، یہ نہیں کہ کسی نے کچھ بھی لکھ دیا، تو امام صاحب سے دکھا دو، ظاہر ہے امام صاحب تو حدیث کے بغیر کہہ نہیں سکتے نا، تو حدیث نہیں ہے اس لیے امام صاحب نے کہا بھی نہیں۔ اور آگے جو ہمارے فتاوی کی، بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں تو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے سلام پھیر کے اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر ٹر ونجے، وہاں سے ٹر ونجے، تو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ثبوت نہیں ہے فقہ کی کتابوں، بلکہ اس کے مخالف جزیہ موجود ہے۔ لیکن جب آپ نے ٹھان لی نا کہ کسی چیز کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے، انا بنا لی، ضد بنا لی، پھر بھائی کس بحث نہیں ہو سکتی۔ پھر وہی دلائل دیتے ہیں ہمارے ہاں جو بریلوی لوگ نماز جنازہ کی دعا کے بعد دے رہے ہوتے ہیں، عمومات سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ہے، علی الاطلاق ہے، تو فرض کے بعد بھی دعا ہے، جنازہ کے بعد بھی دعا ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بھائی پھر تو عمومات سے اگر استدلال ہمیں تو جزیہ چاہیے نا، جزیہ۔ عمومات سے استدلال کرنا شروع کرو گے پھر تو استدلال کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو حدیثوں میں جو فرض نماز کے بعد دعا ہے وہ جس طرح سے نبی نے مانگی، صحابہ نے مانگی، اسی طرح سے ہم اس کو سنت کہیں گے، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ مولانا ابرال الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، حضرت حکیم الامہ کے خلیفہ، انہوں نے تو دارالعلوم کا بائیکاٹ کر لیا تھا اس بیس پہ کہ نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے وہاں پہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگرچہ وہ حضرت کی رائے تھی، بہت شدت تھی اس میں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بائیکاٹ ہی ہو جائے، تو لیکن وہ جانا چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہ وہ نماز کے بعد
دارالعلوم میں حالانکہ اجتماعی بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی انفرادی اپنے تو اخپل طریقے سے امام مانگ لیتا ہے، وہ اس پہ بھی غصہ ہوتے تھے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ نہیں، مولانا ابراہیم الحق، حالانکہ مولوی تھانوی خود مانگتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اکابر کے خلفاء میں شخصیت پرستی نہیں تھی، لیکن ہم لوگ تھوڑے سے زیادہ آگے نکل گئے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو واٹس، آپ لوگ کی بیویاں ہیں نہیں، سوال سارے طلاق اور بیویوں کے، سارے کنوارے چھڑے چھاڑے بیٹھے ہوئے ہو. کوئی شخص اپنی بیوی کو واٹس ایپ پر طلاق 2 دفعہ لکھ کر دے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی حکم ہے 2 دفعہ ہوگی. تو آپ کیا چاہ رہے ہو کتنی دفعہ ہو؟ نہیں، لکھ دی تو ہو گئی طلاق، بے شک ڈیلیٹ کر دی. دیکھو ایک یعنی مرسومہ الفاظ ہونے چاہیے نا. مرسومہ کا مطلب یہ کہ بیوی کی طرف نسبت کر کے. دیکھو ایسے کوئی رائٹنگ سیکھنے کے لیے طلاق 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 لکھ رہا ہے تو اس سے طلاق تھوڑی ہوتی ہے. تو باقاعدہ سینٹنس ہو، بیوی کی نیت سے، بیوی کا نام ہو یا اس کی طرف نسبت ہو. اگر حکومت طاقت کا استعمال کر کے شہریوں پر ظلم کرے اور قتل و غارت کرے تو کیا شہریوں کے لیے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا جائز ہے؟ اور کس درجے تک؟ حکومت ہو یا فوج ہو یا کوئی بھی ہو، جب شہریوں پہ حملہ کرے تو اپنے دفاع میں، ناجائز حملہ اگر کیا ہے تو اپنے دفاع میں لڑنے کا سب کو حق حاصل ہے. اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ایک الگ چیز ہے، وہ کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. اور اپنے دفاع میں اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا وہ ہر صورت میں جائز ہے، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں، نہ حق نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ڈاکو کو گورنمنٹ قتل کر رہی ہے تو پھر ڈاکو نہیں مار سکتا پولیس کو، وہ گناہ گار ہوگا، ڈبل گناہ ہو جائے گا. لیکن آپ ڈاکو نہیں ہو، آپ کو بلا وجہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ کو مار رہے ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے بالکل قتل کرنا جائز ہے، کوئی بھی آئے. ایک دفعہ ایک فوجی آرمی کے آفیسر نے پوچھا کہ کوئی ہم کہیں غلط آپریشن ہو رہا ہو بالفرض، تو سامنے والا بندہ جو ہے اس کے لیے ہتھیار اٹھانا جائز ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ بتاؤ، آپ کا آفیسر ہتھیار اٹھا کے آپ کو مار رہا ہو تو آپ مسئلہ پوچھو گے مفتی صاحب میرے لیے گولی کھانا فرض ہے یا میں دفاع کروں؟ ناجائز مار رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا نا کہیں، فرمایا امیر کی اطاعت کرنا. کوئی غلطی ہوئی صحابہ سے، امیر نے حکم دیا آگ میں چھلانگ لگا دو. انہوں نے کہا ہم کیوں چھلانگ لگائیں بھائی آگ میں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ امیر کی اطاعت لازم ہے. صحابہ نے کہا نہیں بھائی، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم امیر کی اطاعت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جہنم سے بچنے کے لیے اسی آگ میں ڈال رہے ہو ہمیں، تو نہیں اطاعت کی. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اگر تم امیر کے کہنے پر آگ میں کود جاتے نا تو خودکشی کا گناہ ملتا. حدیث کا مفہوم ہے ہمیشہ اس آگ میں ہی رہتے، کبھی بھی باہر نہ نکلتے اس آگ سے.